اور جو ان کی مشکلات ہو اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا۔ حضرت غریب نواز کا آج پہلا دن ہے باغ میں۔ حضرت غریب نواز خود درختوں کو پانی دے رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں اور پھلوں کو توڑوا رہے ہیں تاکہ یہ پھل نیچے اترے اور پھر مناسب دام پر ان کو فروخت کیا جائے۔ اور یہ سارے کے سارے پھل فروخت ہوتے ہیں۔ غریب نواز آمدنی لے کر اپنی والدہ مہرباں کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ والدہ مہرباں حسب سابق اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں دیتی ہیں اور ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھتی ہے۔ زندگی کے ایام گزر رہے ہیں، اب معاملات تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب غریب نواز باغ میں تشریف لاتے تو دیکھتے کہ باغ کا ہر کام پہلے ہی سے مکمل ہے، ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز پھر تلاوت قرآن میں مصروف ہو جاتے، لیکن یہ تجسس ضرور ہوتا کہ آخر وہ کون ہے کہ جو میرے آنے سے پہلے یہ سارے کام نمٹا دیتا ہے۔ اسی تجسس میں ایک رات غریب نواز باغ میں ٹھہرنے پہ مجبور ہو گئے۔ رات کے تیسرے پہر آپ نے دیکھا کہ باغ کی صفائی ہو رہی ہے، لیکن صفائی کرنے والا دکھائی نہیں دے رہا۔ باغ کی صفائی ہو رہی ہے، پھل شاخوں سے ٹوٹ رہے ہیں اور ایک جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں، مگر یہ خدمت انجام دینے والا نگاہوں سے اوجھل ہے۔ غریب نواز نے بلند آواز سے کہا، دوستوں کو دوست سے پردہ نہیں کرنا چاہیے، اے لوگوں سامنے آؤ اور معین الدین کو شکریہ کا موقع دو۔ غریب نواز کے جملے کی یہ گونج ابھی باغ میں ختم نہیں ہونے پائی تھی کہ 6 لوگ آپ کی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے آ کر کے غریب نواز کو سلام کیا۔ غریب نواز نے سلام کا جواب دیا، کہا معین الدین ہم جنات ہیں، الحمدللہ صاحب ایمان ہے۔ اے معین الدین آپ کی تلاوت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، جہاں غلطیاں ہوتی ہے ہم آپ کی تلاوت سنتے جاتے ہیں، غلطیوں کو درست کرتے جاتے ہیں۔ تو اس رشتے سے آپ ہمارے استاد ہو گئے، ہم آپ کے شاگرد ہو گئے۔ اگر استاد کی تھوڑی بہت خدمت کر لیں تو یہ احسان نہیں ہے کہ جس کا کہ آپ شکریہ ادا کریں۔ غریب نواز نے فرمایا، بہرحال اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ شکریہ ضرور ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس خدمت کا بہتر اجر عطا فرمائے، لیکن آج کے بعد یاد رکھنا میرے اور تمہارے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہونا چاہیے۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ پھر وہ حجاب ختم ہو گیا اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ جنات کس تیزی کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ زندگی کے ایام اب آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ سنجر کے سید حسن اور سنجر کے معین الدین، یہ آج دنیا انہیں غریب نواز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اتنی شہرت، اتنی ویلیو، اتنی اہمیت، غریب نواز کو یہ سب کچھ ملا تو کیسے ملا؟ معین الدین اجمیری غریب نواز بنے تو کیسے بن گئے؟ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور غریب نواز اپنے باغ میں موجود تھے، ایک مرد کامل مجذوب تشریف لائے۔ آپ نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، نہایت عزت و احترام کے ساتھ ایک سائے دار درخت کے نیچے انہیں بٹھایا اور ان کی تواضع کے لیے انگور کا خوشہ پیش کیا اور مٹی کے پیالے میں ٹھنڈا پانی پیش کیا۔ وہ مجذوب، وہ بزرگ آپ کے حسن سلوک اور اخلاق کریمانہ سے بہت متاثر ہوئے، خوش ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ابھی غریب نواز سے کچھ نہیں پوچھا، ایک انگور کا دانہ منہ میں ڈالا اور کہنے لگے، مجھے اس دانے میں سے
غیاث الدین کے زہد کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے. پھر ایک دانہ اپنے منہ میں ڈالا اور کہنے لگے مجھے اس دانے سے بی بی ماہنور کی تربیت کی خوشبو آ رہی ہے. پھر ایک دانہ منہ میں ڈالا اور فرمانے لگے کہ مجھے اس دانے سے سید حسن کے اخلاص کی میٹھاس محسوس ہو رہی ہے. غریب نواز 14-15 سال کے ہیں. آپ پورے غور سے ان کی باتوں کو سماعت فرما رہے ہیں. عرض کرنے لگے حضور بلا شبہ آپ میرے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں مگر اپنا تعارف بھی تو کروائیں. مجذوب نے کہا کیوں نہیں. سید حسن میرا نام ابراہیم قندوزی ہے. مجھے لوگ دیوانہ کہتے ہیں. ٹھیک ہی تو کہتے ہیں کہ میں اپنے مرشد حاجی شریف کا دیوانہ ہوں. ان کے ارشاد کی روشنی میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج ہی کا دن وہ مبارک دن ہے کہ میرے جذب کی آنکھ پر سلوک کا ابر کرم برسے گا. میرے مرشد نے میری نس نس میں آگ بھڑکا کر مجھے ایک چیز عطا کی تھی اور فرمایا تھا کہ کو کھانے کی شرط یہ ہے کہ جب تک معین الدین سے ملاقات نہ ہو جائے اس وقت تک یہ چیز نہ کھانا. پہلے خود کھانا پھر اپنے ہاتھوں سے معین الدین کے منہ میں داخل کر دینا. تمہیں سکون مل جائے گا, تمہیں اطمینان مل جائے گا, تمہیں طمانینت حاصل ہو جائے گی. آج وہ وقت آ گیا ہے. بہت تلاش کیا معین الدین میں نے تمہیں, میں کہاں کہاں نہیں گھوما, میں کہاں کہاں نہیں گیا, لیکن آج تم سے ملاقات ہو گئی ہے. یہ کہہ کر اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور خوشبودار کھلی کا ایک ٹکڑا نکالا. آدھا خود کھایا, آدھا غریب نواز کو کھلایا. اللہ اکبر. حضور غریب نواز نے اپنا حصہ کھا کے پوچھا حضور آپ کی گفتگو میں کچھ باتیں ایسی ہے جو تشریح طلب ہے, ذرا فرمائیں تو صحیح, پوچھوں آپ سے. کہا پوچھو. کہ یہ فرمائیے حاجی شریف کون ہے, یہ فرمائیے یہ چشت کیا ہے. ابراہیم قندوزی مسکرائے, فرمایا ہاں سید حسن تم یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہو. تم سب جان لو گے کہ حاجی شریف کون ہے اور سلسلہ چشتیہ کیا ہے, تمہیں سب پتا چل جائے گا میرے بیٹے. اور یہ الفاظ کہہ کر ابراہیم قندوزی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. حضرت ابراہیم قندوزی کی اس ملاقات کے بعد سرکار غریب نواز کی طبیعت پر بڑا عجیب و غریب اثر ہوا. اب آپ کا دل دنیا فانی سے بیزار ہو گیا اور ہر رگ و پے میں عشق اور محبت الہی کا دریا موزن ہو گیا. اب اپنی والدہ مہرباں کے پاس آئے اور آ کر کے سارا واقعہ منوان بیان کیا. والدہ مہرباں نے کہا کہ بیٹا غریب نواز, بیٹا معین الدین, اب کیا چاہتے ہو. عرض کی امی جان اب دین حاصل کرنا چاہتا ہوں, دین مصطفیٰ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور میں اب پڑھنا چاہتا ہوں. والدہ محترمہ, والدہ مہرباں خوش ہوئی, ناراض نہیں ہوئی کہ گھر کا خرچ کون چلائے گا, یہ سارے معاملات زندگی کیسے چلیں گے. ناراض نہیں ہوئی, خوش ہوئی. فرمانے لگی بیٹا سید حسن جس باغ کی دیکھ بھال کے لیے تم جا رہے ہو نا اس باغ پر ایسے ہزاروں باغ قربان ہے. میرے بیٹے جاؤ علم دین حاصل کرو, محنت کرو. باغ فروخت ہو گیا, پنچکی کو فروخت کر دیا. غریب نواز کے ہاتھ کچھ رقم والدہ مہرباں نے دی اور پھر غریب نواز اپنے بہن بھائی گھر والوں کو چھوڑ کر تحصیل علم
اور تلاش منزل کے لیے اپنے گھر سے نکل گئے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف و خطر دشوار گزار راستوں، لغدق صحراؤں اور بے آب و گیا میدانوں کو طے کرتے ہوئے منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ راستے میں جہاں کہیں شام ہو جاتی قیام پذیر ہو جاتے، عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے، اور صبح نمودار ہوتے ہی غریب نواز اپنا سفر شروع کر دیتے۔ یہ وہ دور تھا، مورخین کہتے ہیں کہ بغداد شریف، سمرقند، بخارا، نیشا پور یہ علوم اسلامیہ کے مراکز تسلیم کیے جاتے تھے، جہاں پر بڑے جید علماء کرام موجود ہوتے اور ہزاروں تشتگان علم ان سے اپنی علم کی پیاس کو بجھایا کرتے تھے۔ حضور غریب نواز نے سب سے پہلے نیشاپور جانے کا ارادہ فرمایا، چونکہ وہاں پر علمی حلقوں میں جو علماء شورۂ آفاق تھے وہ حضور غریب نواز کے والد مہرباں کے دوستوں میں سے تھے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں سفر کرتے ہوئے ایک مقام ایسا آیا کہ بالکل ویرانہ تھا۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے سلام کر کے خیریت دریافت کی اور دھوپ اور ویرانے میں اس طرح بیٹھنے کا سبب پوچھا تو ان میں سے ایک نے مغموم لہجے میں کہا، بھوک اور پیاس سے نڈال ہو کر ہم یہاں پر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ سن کر حضور غریب نواز نے اپنا سارا کھانا اور پانی جو مشکیزے میں تھا ان کے سامنے پیش کر دیا اور فرمایا، لیجئے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیجئے۔ ان دونوں نے بلا تکلف کھانا کھایا اور سارا کھانا اور پانی ختم کر دیا۔ ان کا ہاتھ کہیں نہیں رک رہا تھا۔ کھانے کے بعد ان دونوں نے کہا، اگر آپ کے پاس کچھ رقم ہے تو وہ بھی دے دیں۔ آپ نے اپنی تھیلی ان کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا، اگر اس رقم سے آپ کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، میری والدہ مہرباں نے مجھے یہی رقم دی تھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے رقم بھی دے دی اور سلام عرض کر کے حضور غریب نواز اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ کچھ ہی دور بڑے تھے کہ دونوں دوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے اور پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں اور مقصد سفر کیا ہے؟ غریب نواز نے فرمایا، میں حصول علم کے لیے نیشاپور جا رہا ہوں۔ آپ کی یہ بات سن کر کہنے لگے دونوں کہ نیشاپور تو یہاں سے بہت دور ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو تقریباً 1 مہینہ لگ جائے گا۔ آپ نے کہا، یہ بات میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ دونوں حیرت سے چیخ اٹھے اور کہنے لگے، آپ نے اپنا تمام زاد سفر تو ہمیں دے دیا، کھانا بھی دے دیا، پانی بھی دے دیا، پیسے بھی دے دیے، اب یہ بتائیے اب آپ کا ہوگا کیا بنے گا؟ غریب نواز نے فرمایا، اللہ بڑا کارساز ہے، یہ ہے بھروسہ رب کی ذات پر۔ اگر یہ بھروسہ مسلمانوں میں پیدا ہو جائے، خدا کی قسم ہم مسلمان بہت ترقی کی اول درجے پر پہنچ جائیں گے۔ ہم نے رب پہ بھروسہ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ بہت سارے لوگ، یہ میں ایک ایسی عام بات کر رہا ہوں کہ جو معاشرے میں بولی جاتی ہے، حالانکہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی میں دیکھتا ہوں جنہوں نے رب پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ رب کے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ رب کے جس نے ماں کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر ہمیں کھلایا، کیا وہ رب ہمیں ایسے ہی ہم دنیا سے بھوکے چلے جائیں، پیاسے چلے جائیں؟ کیا رب ہم کو نہیں دے گا؟ یقیناً اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز نے فرمایا، اللہ بڑا کارساز ہے، جو اس ویرانے میں تمہیں کھلا سکتا ہے، تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے، تو کیا رب مجھ پہ رحم نہیں فرمائے گا؟ کیا وہ میرا پروردگار نہیں ہے؟ یہ الفاظ غریب نواز کی زبان ناز سے نکلے، اللہ کے ولی کی زبان ناز سے نکلے۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کے دلوں پہ اثر کر گئے۔ وہ کہنے لگے، اے سید حسن، ہم ضرورت مند نہیں ہیں،
ہم تو رہزن ہیں، ڈاکو ہیں، آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی اور ہمیں اللہ کی ربوبیت پہ بھروسہ کرنا سکھا دیا۔ ہم کھانا تو واپس نہیں کر سکتے، ہم آپ کا پانی تو واپس نہیں کر سکتے، لیکن یہ پیسے لے لیں جو آپ نے ہمیں دیے تھے۔ حضور غریب نواز نے بڑا شاندار جواب دیا۔ غریب نواز نے فرمایا، کوئی چیز کسی کو دے کر واپس لینا یہ اخلاق نبوی کے منافی ہے، یہ حضور کی تعلیم کے خلاف ہے۔ وہ اصرار کرتے رہے، لیکن غریب نواز انہیں حیران اور پریشان چھوڑ کر اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ غریب نواز آگے بڑھتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے، ایک بوڑھی عورت، اس کی نظر غریب نواز پہ پڑی۔ اللہ اکبر، وہ عورت قریب آئی اور اس نے غریب نواز سے کہا کہ بیٹا، لگتا ہے کہ آپ مسافر ہو، آپ میرے گھر چلو، میں جو خدمت کر سکتی ہوں آپ کی کروں گی، ایک رات آپ میرے گھر میں آرام کرو۔ حضور غریب نواز، اب یہ اللہ کی مدد ہے جو حضور غریب نواز کا رخ کرتی ہے۔ حضور غریب نواز اس بوڑھی خاتون کے گھر چلے گئے، اس نے شاندار میزبانی کی اور حضرت غریب نواز رات بھر عبادت کرتے رہے، اور وہاں سے غریب نواز جب نکلے تو مورخین کہتے ہیں مکمل طور پہ تازہ دم تھے۔ اپنے منزل کی طرف حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رواں دواں ہو گئے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک قافلہ ہے اور اس نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ غریب نواز امیر قافلہ کی طرف پہنچے، ان کا نام پوچھا، انہوں نے کہا میرا نام سلیمان ہے۔ غریب نواز کی چہرہ ناز کو دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوئے اور غریب نواز کو انہوں نے اپنے قافلے میں شامل کر لیا۔ اب حضور غریب نواز کا یہ قافلہ سلیمان جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ ہرات سے ایک قافلہ نیشاپور کی طرف جا رہا تھا، جس میں امیر قافلہ سلیمان کے کئی جاننے والے تھے۔ انہوں نے کہا یہ بچہ تمہارے ساتھ جائے گا، اس کو معمولی خراش تک نہیں آنی چاہیے، اس کی دیکھ بھال کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے تاکہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کی خدمت کرے گا۔ چنانچہ غریب نواز اس قافلے کے اندر داخل ہو گئے۔ اب دو چار باتیں عرض کر کے میں گفتگو ختم کروں گا اور پھر آئندہ نشست میں گفتگو کو یہاں سے شروع کر دوں گا۔ ترکستان، یہ وہ وقت تھا کہ ترکستان کے 9 مسلم غز سلطان سنجر کے زیر سایہ ماوراء النہر سے آ کر بلغ میں آ بسے تھے۔ سلطان سنجر سے ٹکرا گئے تھے، ایک بڑا خونی مارکا ہوا اور سلطان سنجر کو یعنی سنجر کے سلطان کو اس میں شکست ہوئی تھی۔ بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے اور خود سلطان سنجر ان کے ہاتھوں میں قید ہو گیا تھا۔ مورخین کہتے ہیں غزوں نے سلطان سنجر کو برائے نام اپنا بادشاہ بنایا، سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے اور قتل و غارت گری کا ایک بازار ان غزوں نے گرم کر کے رکھا، جس میں بڑے بڑے علماء شہید کر دیے گئے، بڑے بڑے فقہا، محدثین اور مشائخ، ان کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ حضور غریب نواز نیشاپور کی ایک مسجد میں آپ نے قیام فرمایا۔ مسجد کو دیکھا تو بڑا دکھ ہوا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مدتوں سے یہاں پر نماز ہی نہیں ہوئی ہے، کوئی نمازی مسجد میں آیا ہی نہیں ہے۔ غریب نواز نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد کی صفائی کی اور وضو کے لیے کنویں سے پانی نکالا۔ عصر کا وقت ہوا تو وہ مسجد جو اذان کو ترس رہی تھی، حضرت غریب نواز نے اذان دینی شروع کر دی۔ مسجد غریب نواز کی اذان سے گونجنے لگ گئی، اللہ اکبر۔ اور باہر کے علاقے میں بھی غریب نواز کی اذان کی گونج واضح طور پہ سنائی دے رہی تھی۔ کچھ بوڑھے لوگ سہمے مسجد میں آئے اور آپ کی اقتدا میں نماز پڑھی۔ جب وہ جانے لگے تو غریب نواز سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، کیونکہ یہ جو غز ہیں یہ کسی نوجوان کو چھوڑتے نہیں ہیں، اسے مار دیتے ہیں۔ غریب نواز نے کہا زندگی اور موت صرف اللہ کے قدرت و اختیار میں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ نے پھر غریب نواز نے پھر مغرب کی اذان دی. صرف 2 بوڑھے نماز میں شریک ہوئے. عشاء میں صرف عشاء کی نماز میں ایک فرد بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا. آپ نے تکبیر باندھی, تکبیر کہی, نیت باندھ لی, اور آپ دوسری رکعت میں جب سورہ حشر کا آخری رکوع تلاوت کر رہے تھے تو جتنے قاتل غز تھے ان کی ایک ٹولی مسجد میں آ گھسی. اب یہ تو ظالم لوگ تھے, انہوں نے تو بڑے بڑے علماء مشائخ کو قتل کیا تھا. غریب نواز دوسری رکعت ہے عشاء کی, سورہ حشر کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے جب غریب نواز کی تلاوت کی آواز سنی تو ان کے جسم پر راشا طاری ہو گیا, ایک خوف کی کیفیت اللہ رب العزت نے طاری کر دی. قرآن تو انہوں نے پہلے بھی سنا تھا, مگر آج قرآن تھا جو اللہ کے ولی کی زبان ناز سے نکل رہا تھا. اللہ اکبر. اس کا تجربہ ان کو پہلے کبھی نہیں تھا. وہ اطمینان سے بیٹھ گئے, آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے. نماز سے فارغ ہو کر آپ نے غزوں کو مخاطب کیا اور کہا, دوستو یہ مسجد اللہ کا فضل ہے. جب تمہیں اللہ کے فضل سے جب تم یہاں پر آ ہی گئے ہو, وضو کیوں نہیں کرتے, نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ غریب نواز کی بات کا اثر تھا, انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی. غریب نواز نے انہیں خطبہ دیا, فرمایا دنیا کی ہوس انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. اگر سکون اور اطمینان چاہتے ہو تو سکون اور اطمینان ملے گا تو وہ اللہ کی یاد میں ملے گا, اللہ کے ذکر میں ملے گا. یہ ارشاد غریب نواز کا ان پر مؤثر ہو گیا. پھر حضرت غریب نواز نے فرمایا, دوستو بے گناہ شہریوں سے تمہاری کیا لڑائی ہے, تم انہیں کیوں قتل کر رہے ہو؟ تمہاری لڑائی تو سلطان سنجر سے تھی جس کو تم نے بادشاہ بنا کر کے تخت پر بٹھا دیا, اور اب عوام کو ستا رہے ہو. غزوں کی ٹولی کا سردار بولا, ہم جنہیں قتل کر رہے ہیں وہ سب سلطان سنجر سے محبت کرتے ہیں اور یہی ان کا جرم ہے. غریب نواز نے فرمایا, ذرا سوچو تو صحیح, یہ سنجر کے سلطان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ غریب پرور آدمی تھا, اس نے غریبوں کی مدد کی. اب جو بھی حکمران غریبوں کی مدد کرتا ہے, لوگوں کی باتیں سنتا ہے, اپنے کردار کو اچھا کرتا ہے, اپنی مملکت کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے, یہ تو فطری بات ہے کہ انسان اس سے محبت کرتا ہے. حضور غریب نواز انہیں تلقین کرتے رہے. ان کا سردار بولا, آپ کی بات ہمارے دل پہ لگتی ہے, مگر ہم یہ بات پوری فوج کو سمجھا نہیں سکتے, لیکن آپ سے وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد ہمارے ہاتھوں سے کوئی بھی بے قصور شخص قتل نہیں ہوگا. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. حضرت غریب نواز نے یہ نصیحت ان سے کی, انہوں نے محبت سے غریب نواز کے ہاتھوں کو بوسے دیے, اور حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے اب اپنے سفر کے لیے آگے بڑھتے ہیں. یہ تاریخی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی, اور بہت آسان الفاظ میں اور بہت ٹھہر ٹھہر کے پیش کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں لوگ انٹرنیٹ پہ یہ تقریر سنتے ہیں, اور تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں اللہ غرور و تکبر سے محفوظ رکھے. اس تقریر کو وہ لکھتے ہیں, اور لکھنے کے بعد جب آئندہ جمعہ آئے گا تو دنیا میں اپنی مسجدوں میں یہی تقریر کرتے ہیں. وہ کہتے شاہ جی اتنا تیز بولتے ہو, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ ہم لکھیں کیسے, بار بار اسٹاپ کر کر کے اس تقریر کو لکھنا پڑتا ہے. چلو دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے, نانا حضور کا فیض پہنچ رہا ہے تو دنیا تک پہنچنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.